عزیز طلبہ و طالبات، جیسا کہ آپ کا علم میں ہے کہ کرونا وائرس کی بڑھتی ہوئی وبا کے پیش نظر پاکستان بلکہ دنیا بھر کے اسکولوں میں اور کالجز سمیت تعلیمی سرگرمیاں غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہیں۔ اس صورتحال میں اوان انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز نے آن لائن لیکچرز اور آپ لوگوں سے رابطے میں رہنے کا جو سلسلہ شروع کیا، اس کی آج ہماری یہ پہلی کڑی ہے۔ آپ مجھے مبینہ طور پر 16 لیکچرز میں اسی طرح آپ کے سامنے دیکھ سکیں گے۔ میں بی ایس تھرڈ ایئر میس کمیونیکیشن کے طلباء و طالبات سے مخاطب ہوں، اور آج ہم صحافتی زبان کی خصوصیات پڑھنے کا سلسلہ شروع کریں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ہم نے جب آپ کے انسٹیٹیوٹ میں کلاسز جاری تھیں، اس وقت صحافت کے مختلف ڈسکورسز کو کھولنے کی کوشش کی تھی اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ صحافت کس طرح انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے، اور اگر کسی صحافی کو خبر بنانا آتی ہے تو اس کے لیے زبان کا استعمال کس قدر ضروری ہے۔ ہم نے دیکھا کہ دنیا میں تمام حکومتیں کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا کرنے کے لیے، یا اپنی بات کو عوام تک پہنچانے کے لیے، یا پھر رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے صحافت کا سہارا لیتی ہیں۔ لہٰذا صحافت میں جیت ہمیشہ اسی شخص کی ہوتی ہے جس کو زبان کا اچھا استعمال آتا ہو، یا آسان الفاظ میں کہہ لیا جائے کہ وہ زبان کے استعمال پر اس طرح قادر ہو کہ چھوٹی سے چھوٹی بات کو بڑا کر بیان کر دے۔ ایک صاحب جنہیں بابائے صحافت بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک زمانے میں صحافت اور خبر کی تعریف کچھ یوں کی تھی کہ صحافت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بتایا جائے کہ کسی آدمی کو کسی جانور نے کاٹ لیا، بلکہ یہ بتایا جائے کہ آدمی نے اس جانور کو کاٹ دیا۔ یعنی بریکنگ نیوز کا جو کلچر ہے اسے اس قدر عام کر دیا جائے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر 9 بجے کا خبر نامہ دیکھ رہا ہو اور آپ کی خبر اس کے سامنے چلنے لگے تو وہ حیران و پریشان ہو جائے کہ ملک میں انقلاب آنے والا ہے۔ زبان کے استعمال سے ہم اس سے کہیں زیادہ کام لے سکتے ہیں، لہٰذا آج ہم صحافت میں استعمال ہونے والی تمام طرح کی زبان کا استعمال اور اس کا جائزہ پڑھیں گے، جس میں سر فہرست ریڈیو کی زبان ہے کہ ریڈیو کیا ہوتا ہے، اور ریڈیو کی کاپی یا ریڈیو کی خبر یا ریڈیو کا پیکیج یا ریڈیو کا ڈرامہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ ہم نے کیونکہ یہ سوچ لیا کہ ریڈیو دراصل انسانی زندگی میں انٹرٹینمنٹ پیدا کرنے والا ایک ایسا میڈیم ہے جس میں زبان کے استعمال سے انسان کے سامنے پوری تصویر پیش کی جاتی ہے، لہٰذا ریڈیو میں کام کرنے کے خواہش مند طلباء و طالبات یہ بات سمجھ لیں کہ ریڈیو کی کاپی لکھنے کے لیے آپ کو الفاظ کی سطح پر اس قدر مضبوط ہونا پڑے گا کہ آپ کی کوئی بھی بات اگر تصویر بنا سکتی ہے تو اس کا مطلب آپ کی کاپی بہترین کاپیز میں شمار ہوگی، اور کوئی عجب نہیں کہ اس کے بعد ریڈیو کو دوبارہ سنا جانے لگے۔ دنیا بھر میں ریڈیو کا آغاز 20ویں صدی یعنی 1905 کے آس پاس ہوا، اور خاص طور پر برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن یعنی بی بی سی نامی ایک ادارہ عمل میں لایا گیا، جس کا صدر دفتر یعنی کیپٹل سٹی اس کا لنڈن میں بنایا گیا، اور بی بی سی کے ذریعے دنیا بھر نے ریڈیو کی نشریات کا عروج دیکھا، جس کے بعد دنیا کے بڑے بڑے اداروں نے، چاہے وہ جرمنی کا ڈوئچے ویلی ہو، امریکہ کا فاکس نیوز ہو، یا وائس آف امریکہ ہو، یا وائس آف ساؤتھ ایشیا ہو، یا بی بی سی کی دیگر سروسز ہو، سب نے اس کو دیکھ کر اپنی ریڈیو کی نشریات شروع کی۔ یہ تو تھی ریڈیو کی تاریخ، ریڈیو پہ کام کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور ریڈیو کی خبر یا کاپی کس طرح لکھی جاتی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب سے دنیا میں 24 گھنٹے کی نیوز اور 24 گھنٹے کے نیوز چینل یا ریڈیو چینلز کا تذکرہ آیا ہے، جب سے لے کر اب تک صحافی بہت مصروف ہو گیا ہے، لیکن جدید زمانے نے صحافت کی مصروفیات کو بہت زیادہ آسان کر دیا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ہم دیکھا کرتے تھے کہ ڈی ایس این جی کے جائے بغیر کوئی بھی لائیو فیڈ دینا ممکن نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وہ آدمی جس کے پاس ایک اچھا سا اسمارٹ فون اور ایک بہت ہی ڈھنگ کی 3G یا 4G ڈیوائس موجود ہے، وہ کسی بھی مقام سے دنیا کے ویڈیو بنا کر اپنے چاہنے والوں سے، اپنے قارئین سے، اپنے ناظرین سے اور اپنے حاضرین سے رابطے میں رہ سکتا ہے۔ اسی لیے ریڈیو پر بھی تمام وہ لوگ جو کہ کام کرنے کے خواہش مند ہیں، انہیں یہ جاننا پڑے گا کہ آپ کا مقابلہ ٹی وی جیسے میڈیم سے ہے۔ ریڈیو اخبار کو تو پیچھے چھوڑ چکا ہے، لیکن ریڈیو نے اگر ٹی وی کو پیچھے چھوڑنا ہے تو ریڈیو میں کام کرنے والے صحافیوں کے لیے اہم باتیں کیا ہوں گی، انہیں اس بات کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ ریڈیو کی جو کاپی ہے، اس کاپی میں سب سے پہلے آپ نے زبان کا استعمال جو ہے وہ بہت ہی شستہ، شائستہ اور نستعلیق انداز میں کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ بتانا ہے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ کل ہی پاکستان کا وفاقی بجٹ 2020 اور 2021 پیش کیا گیا ہے، تو آپ نے بجٹ کی کوریج اس طرح سے کرنی ہے کہ سامنے والے کو یہ لگے کہ اس کے سامنے وہ تمام دستاویزات لہرائی بھی جا رہی ہیں، اور وہ
وزیر خزانہ کی تقریر کے موقع پر ہونے والے اپوزیشن کے احتجاج کو بھی سن رہا ہے. لہٰذا اس کی مثال کے طور پر خبر کیا ہوگی میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں. وفاقی وزیر خزانہ حماد اظہر نے 2020-2021 کا بجٹ اپوزیشن ارکان کے شیم شیم چور چور کے نعروں میں پیش کر دیا. اب یہ الفاظ سنتے ہی آپ کے ذہن میں اگر امیجنیشن مضبوط ہے تو ایک ایسے ایوان کا تصور آ جاتا ہے کہ جہاں پر دھینگا مشتی اور لڑائی کا سا ایک سما ہے اور اس کے بیچ میں وزیر خزانہ کو اپنی تقریر پیش کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. لہٰذا ہمیں کیا اندازہ ہوا کہ ریڈیو کی خبر لکھنے والے کی تصویری امیجنیشن بہت مضبوط ہونی چاہیے. وہ جو دیکھتا ہے محسوس کرتا ہے اسے اپنے قارئین حاضرین ناظرین کے سامنے بھی اسی چیز کو پیش کر دینا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, ریڈیو کی کاپی لکھتے وقت آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ریڈیو کی خبر میں فالو اپ کا تصور بہت پرانا ہے. یعنی ریڈیو کی خبر وہ ہے جو ڈیولپ ہو کر آگے ہو سکتی ہے. اخبار لکھنے والے کے پاس خبر کے فالو اپ کا موقع نہیں ہوتا اگلے دن سے پہلے, لیکن ریڈیو لکھنے والے کے پاس یہ بہت گر کی بات ہوتی ہے کہ وہ اگلے 1 گھنٹے بعد اسٹوری کو بڑھا بھی سکتا ہے, کم بھی کر سکتا ہے, یا تازہ ترین تفصیلات آنے تک اس کو محدود بھی کر سکتا ہے. لہٰذا ریڈیو والے کو کاپی لکھتے وقت کبھی بھی یہ نہیں کرنا ہوگا کہ وہ یہ کہہ دے کہ جی میری معلومات کے مطابق نہیں. آپ یہ بتائیں کہ اٹس اے ڈیولپنگ اسٹوری, یہ اسٹوری ابھی آگے چل رہی ہے اور ہمیں جیسے جیسے تفصیلات ملتی رہیں گی ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے. اگر آپ یہ کہتے ہیں تو اس میں آپ کی بچت کے مواقع بھی زیادہ ہیں اور اس طرح آپ کی کاپی بہت بہتر بھی ہو سکتی ہے. ریڈیو کی کاپی بالکل اسی طرح ہوتی ہے جیسے ہم ایک 12ویں یا 13ویں جماعت میں آ کر اردو کا کوئی مضمون لکھیں, کیونکہ ریڈیو انسان سنتا ہے اور سنتے وقت الفاظ کا جو اثر اس کے دماغ پر ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ الفاظ اس کے پاس دیر پا صورت میں موجود ہوں. لہٰذا ریڈیو کی خبر میں تفصیل کا دینا لازمی ہے. تفصیل سے مراد کیا ہے؟ مثلا آپ نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں بہت سارے لوگ جن کے گھروں کا چولہا بجھ گیا وہ سڑکوں پر آ گئے اور حکومت سے امداد کا مطالبہ کرنے لگے. اب اگر آپ نے اس کے لیے کوئی پیکج بنانا ہے, کوئی نیوز پیکج بنانا ہے, تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اس میں ساری تفصیلات کو شامل کر لیں گے اور اس نیوز پیکج کو بالکل ایک مضمون کی صورت میں شروع کریں گے. مثلا وہ کس طرح شروع کیا جا سکتا ہے؟ حالیہ دنوں میں پھیلنے والی وبا کے تناظر میں پاکستان میں مزدور اور دہاڑی دار طبقہ شدید طرح سے متاثر ہوا ہے. لہٰذا اس طبقے کی داد رسی کے لیے حکومت نے بہت سارے احساس ایمرجنسی اور احساس کیش نامی پروگرام شروع کیے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمارے نمائندہ خصوصی نے جب کراچی میں موجود چند دہاڑی دار طبقوں کے مزدوروں سے بات چیت کی تو ان کا کہنا تھا کہ اب یہ ایک ایسا پیکیج ہے جس میں آپ مزدوروں کی فوٹیجز بھی لگا سکتے ہیں, یعنی ان کے بیانات بھی آڈیو میں لگا سکتے ہیں, ان کی پڑھی ہوئی خبر بھی بتا سکتے ہیں, تاکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تمام چیزیں ان کے پاس پہنچ جائیں. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی ریڈیو کی کاپی کو اس قدر مکمل رکھیں کہ وہ قاری تک پہنچتے پہنچتے اپنی پوری ایک صورت کے شکل میں سامنے آ جائے. ریڈیو کی کاپی کی سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ کے پاس نیوز پیکج کی بھی گنجائش موجود ہوتی ہے, فیچر پیکج کی بھی گنجائش موجود ہوتی ہے اور ڈاکومنٹری کی بھی گنجائش موجود ہوتی ہے. ریڈیو کی کاپی لکھنے والے صحافی کے لیے یہ بہت لازمی ہے کہ وہ اپنی آواز, اور اگر اس کو پڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو آواز کی اتار چڑھاؤ کے ذریعے بہت سارے تاثرات لوگوں کے ذہن میں پیدا کر سکتا ہے اور بہت سارے سوالات بھی پیدا کر سکتا ہے. عموماً ہمارے یہاں ایف ایم ریڈیو چینلز کا یا ایف ایم چینلز کا جو کانسیپٹ یا تصور موجود ہے اس میں دراصل کیا یہ جاتا ہے کہ ہم اپنی خبروں کو تو پیش کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قارئین کی انفرٹینمنٹ کے لیے بہت سارے معلوماتی اور تفریحی پروگرامات بھی چلاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو ایجوکیٹ, یعنی جو کہ ہمارا میڈیا کا پہلا پریمبلز ہے کہ ہاؤ ٹو ایجوکیٹ, ہاؤ ٹو سرویلنس, اس کی طرف نشاندہی نہیں کر پاتے. لہٰذا ریڈیو کی طرف جانے والے صحافیوں کے لیے میرے پاس ایک مشورہ یہ موجود ہے کہ آپ نے ریڈیو کی کاپی جب لکھنی ہے, ریڈیو کی خبر جب لکھنی ہے, تو آپ نے اس کو اخبار کی کاپی یا ٹی وی کی کاپی سمجھ کے نہیں لکھنا کہ جس میں صرف ٹکرز ڈال کر آپ کی رائے شامل کر دی جاتی ہے اور ایک نیوز پیکج یا ایک نیوز اسٹوری بن جاتی ہے. آپ نے ایک مکمل صورت میں دستاویزی مضمون سا لکھنا ہے جس میں معلومات بھی شامل ہو. مثلا اگر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ کراچی کے ساحل پر اتنی زیادہ اموات لوگوں کے ڈوبنے کی وجہ سے کیوں ہوتی ہیں, تو آپ نے اس کی ہسٹری بتانی ہے کہ یہ ساحلی پٹی کراچی میں کب وجود میں آئی, یہاں پر کون کون سے بڑے بڑے طوفان آئے, عبداللہ شاہ غازی کا جو مزار اس سے جڑا ہوا ہے اس کی کیا کیا حقیقت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں جو ہیں وہ اس ساحل کو کس طرح لوگوں کے لیے پرکشش بناتی ہیں, جس میں لوگ اتنے سارے لوگوں کے ڈوبنے کے باوجود, چاہے سمندری جہاز کا تیل بہ گیا ہو یا حکومت وہاں لوگوں کو پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع کر دے, اس کے باوجود لوگ سب سے زیادہ پاکستان میں یا کراچی میں پکنک منانے کے لیے ساحل سمندر کراچی پر جاتے ہیں.
کیا ہوا اس سے؟ کیا بات سمجھ آئی کہ ریڈیو کا پیکج لکھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ صحافتی زبان کا استعمال کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم نے اس میں ایک دستاویزی مضمون ٹائپ کا لکھنا ہے، یعنی معلومات شامل کرنی ہے۔ نمبر 3، ہمیں اس اسٹوری کو ہمیشہ ڈیولپنگ رکھنا ہے، یعنی ہمیں اس میں مزید چیزیں شامل کرنے کی گنجائش چھوڑنی ہے، کہیں بھی قطعی اور آخری بات نہیں کرنی۔ اور چوتھی سب سے اہم بات کہ ریڈیو میں کیونکہ آپ تصویر کوئی نہیں دکھا سکتے، لہٰذا الفاظ میں محاوروں کا استعمال، اشعار کا استعمال بے حد ضروری ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری اجتماعی یادداشت پر بہت ساری چیزیں اس طرح گہرا اثر ڈالتی ہیں کہ جن کی مدد سے ہم کبھی یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ چیز ہمارے ذہن میں کر کیا رہی ہے، لیکن اس چیز کا ہمارے یہاں کوئی نہ کوئی امکان موجود ہوتا ہے۔ مثلا میرے کہنے کا یہ کہ جی آپ نے سنا ہوگا کہ بلی کھمبا نوچتی ہے یا بلی کو خواب میں چھیچڑے نظر آتے ہیں۔ اب یہ ایسا محاورہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی حکومت اپوزیشن کے کسی رہنما کو جیل کروانا چاہتی تھی لیکن بلی کے خواب میں چھیچڑے ہو گئے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ حکومت کی وہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ریڈیو کی کاپی لکھنے کے لیے آپ کا زبان کا استعمال کس قدر ضروری ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ریڈیو کی صنعت جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے، لہٰذا ریڈیو میں صرف وہی صحافی ہمارے پاس چل سکتا ہے جس کی پریویس نالج، یعنی جس کے پاس صحافت میں کام کرنے کا تجربہ بھی ہو اور جس کو ساتھ ساتھ یہ بھی پتا ہو کہ اس کی ریڈیو کی کاپی کس طرح لکھی جاتی ہے یا ریڈیو کے لیے کسی نیوز کی کوریج کس طرح کی جاتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر ہمارے پاس جو میڈیم آتا ہے اسے ہم اخبار کا میڈیم کہتے ہیں، یعنی اخبار کی زبان کس طرح کی ہوگی۔ یہ میں نے اس سے پہلے بھی کئی کلاسز اور ریکارڈڈ لیکچرز میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اخبار کی کاپی کس طرح لکھی جاتی ہے، لیکن کیونکہ ریزیوم کرنے کا وقت ہے ہر چیز کے، تو میں آپ کے لیے اس پورے موضوع کو ریزیوم بھی کر دیتا ہوں کہ صحافت یعنی اخبارات میں زبان کا استعمال کس طرح ہوتا ہے۔ دیکھیں، اخبار نہ ہی صرف خبر سے مل کر بنتا ہے، اخبار نہ ہی صرف رپورٹر سے مل کے بنتا ہے، بلکہ اخبار میں سب سے اہم آدمی اس کا ایڈیٹر، سب ایڈیٹر اور اسسٹنٹ سب ایڈیٹر ہوتا ہے، جو کہ پورے ملک سے موصول ہونے والی خبروں کی تراش خراش اور چھان بین کا کام کرتے ہیں۔ مثلا کسی اخبار کے رپورٹر کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ جا کر ایک مظاہرے کی کوریج کر لے جو کہ پریس کلب پر طلباء کی جانب سے کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ وہاں چلا گیا اور اس نے وہاں سے خبریں ریکارڈ کر یا لکھ کر واٹس ایپ گروپ پر بھیج دی۔ اب سب ایڈیٹر جب ان تمام ٹکرز کو دیکھے گا جو اس نے لکھے اور بھیجے تو وہ کیا کرے گا؟ سب ایڈیٹر ان تمام ٹکرز کو ایک پیراگراف کی شکل دے گا۔ مثلا وہ اس میں لکھے گا، کراچی سے ہمارے نامہ نگار الف ب ج کے مطابق معلوم ہوا ہے کہ کراچی پریس کلب پر طلباء نے فیسوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کیا۔ طلباء نے اس موقع پر پوسٹر بھی اٹھائے ہوئے تھے اور ان کا یہ مطالبہ تھا کہ وزیر تعلیم کے مذاکرات کیے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ ہمارے نمائندے نے وہاں موجود طلباء سے جب بات چیت کی تو انہوں نے مندرجہ ذیل مطالبات سامنے رکھے۔ اس سے آپ کو کیا اندازہ ہوا کہ اخبار کی خبر ڈیولپنگ نہیں ہوتی، لہٰذا آپ نے اس کو پہلی دفعہ میں فل اینڈ فائنل یعنی قطعی اور حرف آخر کے طور پر شامل کر آگے بھیج دینا ہے۔ اسی لیے یہ بھی لازمی ہے کہ اخبار کی خبر میں آپ نے دلچسپی رکھنی ہے اور اس میں تصویروں کی مدد سے اپنی سٹوری کو دلچسپ بھی بنانا ہے۔ اگر اس مظاہرے کی تصویریں آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ نے اخبار کی پالیسی کے مطابق ایسے تصویریں لگانی ہے جس سے نہ ہی پاکستانیت کو نقصان پہنچتا ہو، نہ ہی ہمارے کسی مقدس ادارے کو نقصان پہنچتا ہو اور نہ ہی ہماری حکومت کی توہین ہوتی ہو۔ احتجاج کرنا جمہوری حکومت میں تمام لوگوں کا بنیادی حق ہے، لیکن اس احتجاج کی خبر لگاتے وقت سب ایڈیٹر کا کام اس لیے بھی اہم ہو جاتا ہے کیونکہ سب ایڈیٹر کے ہاتھ سے نکلنے کے بعد وہ خبر صرف اور صرف پرنٹر اور پبلشر کے پاس چلی جاتی ہے اور اسے اخبار میں چھپنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں سینسرشپ کے قوانین کس قدر مضبوط ہیں، لہٰذا جو لفظ لکھنا ہے پوری ذمہ داری اور پوری چھان بین تحقیق کے بعد لکھنا ہے تاکہ کل کو اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ اپنی سورس کا نام بھلے نہ بتائیں لیکن آپ یہ ضرور بتا سکیں کہ میں نے ہی یہ خبر فائل کی تھی، میں نے ہی یہ خبر فائنل کی تھی اور میں اس خبر پر پوری طرح سے قائم ہوں۔ پہلی بات۔ نمبر 2، اخبار میں خبروں کو بہت سارے بیٹس میں، جی بیٹ سے مراد ہماری ڈومین ہے، یعنی ہم کہتے ہیں جی ایک گھر کے بہت سارے کمرے ہیں، اسی طرح ایک اخبار کے بھی بہت سارے کمرے ہوتے ہیں اور اس کمرے میں اس کا متعلقہ آدمی رہائش پذیر ہوتا ہے۔ مثلا ہیلتھ بیٹ ہے، اس کی خبر اخباروں میں کہاں ہوگی، اس کا صفحہ الگ ہوتا ہے۔ اسپورٹس بیٹ ہے، اس کا صفحہ الگ ہوتا ہے۔ کرائم بیٹ ہے، اس کا صفحہ الگ ہوتا ہے۔ نیشنل، انٹرنیشنل، ڈومیسٹک، ان کا صفحہ الگ ہوتا ہے اور ایک صفحہ بقایا خبروں، یعنی جو خبریں پہلے صفحے پر آپ پوری نہیں پڑھ سکے ان کی بقایا اگلے یا آخری صفحے پر موجود ہوتی ہیں، اور آخری صفحہ ایڈیٹوریل اور کالم کا موجود ہوتا ہے جس میں بہت سارے کالمز بھی چھپا کرتے ہیں۔ ہم مندرجہ ذیل خبروں کا اور ان کی بیٹس کا جائزہ لیتے ہوئے آگے چلیں گے اور یہ جانیں گے کہ کون سی بیٹ کی خبر کیسے لکھی جاتی ہے۔ مثلا ہم
کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہر بیٹ کے ساتھ مخصوص کر دیتے ہیں. یعنی میں نے یہ کہا کہ جی مجھے ہیلتھ بیٹ کی رپورٹنگ مل گئی ہے جنگ اخبار میں، اور اب میں نے سول اسپتال جانا ہے کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کے بیانات لینے. کورونا وائرس میں حکومت نے جو سہولیات مریضوں کو سول اسپتال میں، جنا اسپتال میں اور SIUT میں دی، ان کا جائزہ لینے. ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں ہم پہلے پرانی لکھی ہوئی اخبارات کی خبروں کو پڑھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہاں کے ہیلتھ رپورٹرز نے کون کون سی خبریں لکھی ہیں، یا ان کی خبروں کو لکھنے میں زبان انہوں نے کس طرح کی استعمال کی ہے. پرانی چیزیں پڑھنے سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جس اخبار میں آپ ملازمت کر رہے ہیں وہاں پر آپ کی جو پہلے بیٹ ہے وہ کون سے لوگ کور کرتے رہے ہیں، ان کی خاصیت کیا تھی، کیا وہ انویسٹیگیٹو اسٹوریز کرتے تھے یا وہ جنرل اسٹوریز کرتے تھے، یا پھر وہ کسی تاثراتی اسٹوری، یعنی اگر ان کو کوئی ٹکرز یا کوئی رپورٹ ملتی تھی اس پر وہ کوئی اسٹوری کرتے تھے. لہٰذا آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ مثال کے طور پر ایک صاحب ہیں جنہوں نے جنگ اخبار میں ایک خبر لگائی اور ان کا نام ہے بابر علی اوان، وہ جنگ کے چیف رپورٹر ہیں ہیلتھ کے. انہوں نے یہ بتایا کہ حکومت نے پرائیویٹ ہسپتالوں یعنی نجی ہسپتالوں کے لیے کورونا کی وبا کے دوران 290 ملین روپے ریلیز کیے. اب اس خبر کا آغاز کیسے ہوگا؟ آپ لکھیں گے کراچی قوما، بریکٹ میں لکھیں گے نامہ نگار یا نامہ نگارے خصوصی، بریکٹ بند کر دیں گے اور اس کے بعد لکھیں گے ملک میں جاری حالیہ بحران اور کورونا کی وبا کے پیش نظر حکومت سندھ نے نجی اداروں کو 290 ملین روپے کی امداد دی. انکشاف کیا جاتا ہے کہ یہ امداد بہت سارے ہسپتالوں میں بندر بانٹ کی طرح تقسیم کی گئی. ہم نے اس موقع پر انڈس اسپتال کے CEO، دیگر نجی اسپتالوں کے CEO سے جب بات چیت کی تو انہوں نے اس قسم کے کسی بھی دعوے کو جھٹلایا اور یہ بتایا کہ حکومت کی دی جانے والی امداد کا آڈٹ حکومتی ادارے کرتے ہیں اور ہم اس وبا میں، اس بحران میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ہو گیا اسٹوری کا ایک اینگل جو کہ ہم نے سادی سی اسٹوری کر دی. لیکن اس اسٹوری میں سب سے دلچسپ بات کیا ہوگی کہ اگر آپ اس میں کسی حکومتی موقف کو بھی شامل کر لیں اور اس کی بات چیت کو بھی اپنی خبر میں جوڑ دیں تو آپ کی خبر بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گی، اور آپ کے اخبار یا آپ کے خلاف کارروائی کرنے سے پہلے یا آپ کو کوئی توہین عدالت یا حتی کہ عزت کا نوٹس بھیجنے سے پہلے 100 بار سوچے گا کہ بھائی اس آدمی کی سورسز بہت مضبوط ہیں، اس پر اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا. لہٰذا کیا سمجھ آیا کہ زبان انسان کو بلندی پر بھی لے جاتی ہے اور وہی زبان انسان کو عدالت کے کٹہرے میں بھی لے آتی ہے. یہ جو ہم آئے دن ٹی وی چینلز پر جرمانے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ اگر ان ٹی وی چینلز کے پاس اخبارات کی طرح کا کوئی سب ایڈیٹر یا اسسٹنٹ سب ایڈیٹر یا پروف ریڈر موجود ہوتا تو ایسی کوئی غلطی یا ایسی کوئی بات کسی اینکر کے منہ سے کبھی نہ نکلتی جس کا سوشل میڈیا پر مذاق اڑتا، ٹرولنگ ہوتی یا جس پر عدالت کوئی جرمانہ عائد کرتی. عموماً اخبارات کو ہونے والے جرمانوں کی تعداد پاکستان میں ٹی وی چینلز کے مقابلے میں ہونے والے جرمانوں سے کہیں زیادہ کم ہے، کیونکہ اخبارات میں ایک پورا چیکنگ میکانزم موجود ہوتا ہے جو کہ کسی بھی خبر کو فائل ہونے سے پہلے بہت بار چھان پٹک کرتا ہے. تو آپ کو کیا سمجھ آ گیا کہ ہیلتھ کی خبروں میں آپ نے کس قسم کی زبان استعمال کرنی ہے اور ہیلتھ کی خبریں کس قسم کی زبان کا آپ سے مطالبہ کرتی ہیں. آپ نے امید کا پیغام دینا ہے. ہیلتھ کی خبروں میں آپ نے کبھی بھی ہولناک، سنگین، خطرناک، دھماکے جیسے کوئی الفاظ استعمال نہیں کرنے. اسی طرح جب آپ کرائم کی طرف آتے ہیں، جی ہاں، کرائم کی خبریں اخبارات میں عموماً بہت زیادہ دلچسپی سے پڑھی جاتی ہیں اور بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ روزانہ کا تازہ اخبار صرف اور صرف اس لیے خریدتے ہیں تاکہ اپنے بلڈ پریشر کو بڑھا سکیں. لیکن آپ نے ان کے بلڈ پریشر میں اضافہ نہیں کرنا بلکہ آپ نے ان کا بلڈ پریشر کم کرنا ہے. اور آپ نے کرائم بیٹ میں بھی ایسی خبریں دینی ہے تاکہ لوگ یہ کہیں بھائی یہ کرائم کی خبر نہیں لکھتا، یہ کرائم ہوتا ہوا دکھا دیتا ہے، تاکہ اخبار کی سرکولیشن بڑھے، اس کو پڑھنے والوں کی پاپولیشن بڑھے اور آپ کی کاپی مضبوط ہو جائے. مثال کے طور پر آپ نے لکھنا ہے کہ جی غربت سے تنگ آ کر ایک باپ نے اپنے 4 بچوں کو قتل کرنے کے بعد دریائے راوی یعنی لاہور میں چھلانگ لگا دی. اب آپ کیا کریں گے؟ یہ خبر ایسی ہے جس کو پڑھتے ہوئے، بولتے ہوئے، سنتے ہوئے، سمجھتے ہوئے ہر باشعور آنکھ، ہر کمزور دل آدمی روئے گا، تڑپے گا، چیخے گا، چلائے گا اور ان حالات کو جاننے کی کوشش کرے گا جن کی وجہ سے ایک باپ نے، جو کہ ان بچوں کی زندگی کا ذمہ دار تھا، خود ہی ان بچوں کی زندگی کا خاتمہ کر دیا. اب کیونکہ یہ کرائم بیٹ میں خبر آتی ہے لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں صحافت کے تھوڑے سے اصول بھی شامل کرنے کہ آپ نے لوگوں میں امید کا پیغام دینا ہے. لہٰذا آپ یہ بتائیں گے کہ زندگی ایک قیمتی نعمت ہے اور جو لوگ اس قیمتی نعمت کی راستے میں مشکلات کا خاتمہ نہیں کر پاتے وہ زندگی سے ہار مان جاتے ہیں. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے ہی قتل کی جو کہ اپنے ساتھ بہت ساری زندگیاں لے گیا. دریائے لاوی میں تیرنے والی ایک لاش کو جب نکالا گیا اور تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا
یہ وہ بدقسمت باپ ہے جس نے 4 دن پہلے 5 دن پہلے اپنے تمام بچوں کو خوب بے روزگاری اور غربت سے تنگ آ کر قتل کر دیا، اور اس کے بعد ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی جان کا بھی خاتمہ کر دیا۔ ہم نے اس موقع پر اہل محلہ سے جو بات چیت کی تو بہت ہی بھیانک نتائج ہمارے سامنے آئے، اور وہ نتائج کیا تھے کہ مذکورہ گھر میں، یعنی اس گھر میں جہاں خودکشی ہوئی یا باپ نے بچوں کو قتل کیا، 5 دن سے فاقوں کا ڈیرا تھا، اور محلہ بھی کوئی بہت زیادہ امیر کبیر لوگوں کا نہیں تھا کہ محلے والے ہی امداد کرتے تھے۔ اس صورت میں بچوں کے بھوک بھوک کے مطالبوں سے تنگ آ کر باپ نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور خود بھی خودکشی کر لی۔ حکومت سے اپیل ہے کہ ایسے لوگوں کی مشکلات حل کرنے میں سماجی طور پر توجہ دے۔ اب کیا ہوا، آپ نے میسج بھی دے دیا، حکومت پر دبے الفاظ میں تنقید بھی ہو گئی، اور جتنا ممکن ہو سکتا تھا آپ نے لوگوں کو امید کا پیغام بھی دے دیا۔ اس سے آپ کو کیا اندازہ ہوا کہ کس نہ کس طرح اخبار میں خبریں فائل کی جاتی ہیں اور اخبار کی خبریں لکھی کس طرح جاتی ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے پریکٹیکل ایکسرسائز بھی ہے، اور جامعہ کراچی میں جب بھی آپ ایگزام یا امتحان دیں گے تو آپ کو امتحان میں کسی نہ کسی قسم کی کوئی نہ کوئی کاپی بنانے کا ضرور کہے گا، لیکن اگر کاپی بنانا آپ کے امتحان میں نہیں بھی آتا تو آپ کو ایک صحافی کے طور پر کاپی لکھنے کا طریقہ آنا بھی چاہیے، اور آپ کو یہ پتا بھی ہونا چاہیے کہ کاپی کس طرح لکھی جاتی ہے، اور کاپی میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ آپ نے کس طرح سیکھنی ہے۔ پرانی خبریں پڑھنے سے بہتر کاپی سیکھنے کا کوئی اچھا مشغلہ نہیں ہو سکتا۔ عموماً اخبارات کے آن لائن اور ویب ایڈیشن یا ایپ ایڈیشن آپ کو آسانی سے دستیاب ہو جائیں گے۔ میرا مشورہ ہے کہ وہ لوگ جو اخبار کی صحافت کرنا چاہتے ہیں وہ تھرڈ ایئر میں کیونکہ ابھی موجود ہیں، لہٰذا وہ ابھی سے اخبارات کی کاپیز کو اور خبروں کو دھیان سے پڑھنا شروع کر دیں۔ میں نے آپ کے سامنے ہیلتھ رپورٹنگ یعنی ہیلتھ کی خبر کیسے لکھی جائے اور کرائم کی خبر کیسے لکھی جائے ان کا نمونہ پیش کیا۔ اب ہم چلتے ہیں اخبار میں موجود ایک بہت اہم حصے کی طرف جسے ہم پولیٹیکل بیٹ کہتے ہیں، یعنی جس میں سیاستدانوں، سیاست، ریاست، صدر مملکت، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ اور گورنر سے منسلک خبریں شامل ہوتی ہیں۔ مثلاً ہم نے دیکھا کہ ہندوستان میں کشمیر کی جو حیثیت کو بدلا گیا ہے اس کو لے کر کافی مظاہرے جاری ہیں، اور ہندوستان میں آئے روز مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ اس صورت میں اگر وزیر اعظم پاکستان یا ہمارے کسی بڑے عہدیدار نے کوئی بیان دیا ہو تو وہ پولیٹیکل بیٹ میں آئے گا، اور اتفاق سے اگر اس کی پریس ریلیز یا پریس بریفنگ آپ کے پاس آئی ہے تو اس کی خبر آپ نہیں چھاپنی ہے۔ اور عموماً ہمارے ہاں سیاسی خبریں اخبار میں سب سے میجر حصہ رکھتی ہیں، یعنی کسی اخبار کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ 65% خبریں ہمارے پاس سیاست، 20% خبریں ہمارے پاس کرائم، 10% خبریں ہمارے پاس علاقائی، ایجوکیشنل اور انٹرٹینمنٹ یعنی کھیلوں اور فنکار اور فنکاراؤں سے متعلق ہوتی ہیں۔ لہٰذا سیاسی خبریں لکھنے والے کسی بھی اخبار میں بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور عموماً ہم نے دیکھا کہ جو لوگ پولیٹیکل شوز کرتے ہیں وہ دراصل کسی بھی اخبار کے پہلے کرائم رپورٹر یا پھر پولیٹیکل رپورٹر تھے۔ مثلاً اب آپ نے کیا کیا جی، میں نے آپ کے سامنے ایک ماحول پیش کر دیا کہ بھارت نے مسلمانوں کی کسی آبادی پر بہت ساری پابندیاں لگائیں، ان کو لاک ڈاؤن میں باہر نہیں نکلنے دیا، اب آپ نے اس کی خبر بنانی ہے۔ آپ کیا لکھیں گے؟ اس حالیہ وبا میں جہاں پر لوگوں کا زندگی کا دائرہ ویسے ہی محدود کر دیا گیا ہے، بھارتی حکومت اپنے مظالم سے باز نہیں آ رہی۔ جی ہاں، پولیٹیکل خبروں میں آپ ایسے الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں جن کی مدد سے آپ کی بات لوگوں کے سامنے پہنچ بھی جائے اور وہ الفاظ ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ بھی ہوں۔ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے لکھا جی ہم یہ بتاتے ہیں کہ جہاں اس حالیہ وبا میں لوگوں کی زندگی کا دائرہ محدود ہو گیا ہے، لوگ خود کو سیلف آئسولیشن اور لاک ڈاؤن اور کوارنٹائن کا استعمال کرتے ہوئے گھر میں محدود کر رہے ہیں، وہی بھارتی حکومت مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑنے سے باز نہیں آ رہی۔ اور ہمارے پاس موجود ایک ایسی ہی خبر جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ بھارتی حکومت نے کس طرح مسلمانوں کی الف بے جیم کسی آبادی کو اپنی ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا۔ اور اس موقع پر پاکستان کے وزیر خارجہ نے ایک ٹویٹ کیا کہ بھارت کشمیریوں پر، مسلمانوں پر ظلم و ستم سے باز آ جائے کیونکہ یہ خطے کے توازن کو متاثر کر رہا ہے۔ اب کیا ہوا، آپ نے ان کی بات بھی شامل کر دی، اپنی رائے بھی دے دی اور ایک اسٹوری بھی اس کے ساتھ ڈیولپ کر دی جو کہ وقتاً فوقتاً آگے چل کر مزید بڑھتی رہے گی، اور آپ بتا دیں گے کہ جی جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا۔ لیکن پولیٹیکل خبریں صرف کسی کے بیانات تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ بہت سے لوگ ایسا ہوتا ہے سیاست میں آنے کا اعلان کرتے ہیں یا سیاست میں کوئی دھماکہ کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ مثلاً ہمارے یہاں سیاست دانوں کے سیاسی جماعتیں بدلنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ کو کوئی پریس بریفنگ کوٹ کرنے کے لیے مل جائے، یا مثال کے طور پر آپ کسی ایسے سیاسی رہنما کی سیاسی بریفنگ اٹینڈ کرنے چلے گئے جس کے بعد خبر آپ کو فائل کرنی ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ جی بورے والا سے خبر آئی ہے کہ مسلم لیگ کاف کے فلاں فلاں رکن اسمبلی نے
تحریک انصاف کو جوائن کرنے یا شمولیت اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور ہم یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان میں الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد امیدوار سیاسی جماعتوں کو اسی لیے بدلتے ہیں تاکہ بہتر سیاسی فوائد اپنے ووٹرز اور اپنے لیے حاصل کر سکیں. اس موقع پر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے اب تک تحریک انصاف کو دور سے جانا تھا، اب میں ان کے بارے میں ان کے اندر جا کر سمجھنا چاہوں گا. مسلم لیگ کاف والوں کے ساتھ میرا بہت اچھا سفر کٹا، میں نے سیاست کا آغاز ان کے ساتھ کیا تھا، لیکن کچھ ایسی مجبوریاں آ گئیں جس کی وجہ سے اب میں ان کا ساتھ دینے سے قاصر ہوں یا میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا. سیاسی طور پر ہمارے راستے جدا ہو گئے لیکن ملک کی ترقی اور بہتری کے لیے مل جل کر کام کرتے رہیں گے. اس موقع پر انہوں نے اپنی شمولیت کی دیگر تفصیلات بتانے سے گریز کیا. اب کیا ہوا کہ آپ نے ان کی رائے بھی شامل کر دی اور 2 جملوں میں یہ بتا دیا کہ پاکستان میں یہ پرانا چلن ہے کہ سیاسی جماعت اپنے عہدیداروں کو بدلتی رہتی ہیں، یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایک سے دوسری سیاسی جماعت میں الیکشن سے پہلے یا الیکشن سے بعد جاتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل خبریں اور کیا ہوتی ہیں کہ پاکستان کے دورے پر کوئی بیرونی رہنما یا کوئی بڑا آدمی آیا ہوا ہے، مثال کے طور پر کنگ فہد آئے ہوئے ہیں یا محمد بن سلمان سعودیہ کے جو ولی عہد ہے وہ آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ سرمایہ کاری کا یا سعودیہ میں پھنسے پاکستانیوں کی بحفاظت وطن واپسی کا ارادہ ظاہر کیا اور یہ بتایا کہ سعودی حکومت اس صورت میں تمام کوششیں کرے گی. اب اس کی خبر آپ کو بنانی ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ اسلام آباد سے ہمارے ذمہ دار ذرائع نے یہ خبر دی ہے کہ محمد بن سلمان نے دورے کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ سعودیہ اور پاکستان 2 بڑے اہم اتحادی ہیں اور خطے میں ان کا توازن برقرار رکھنے میں ان کا اہم کردار ہے. سعودیہ پاکستان کی تمام کوششوں کو قابل قدر نظر سے دیکھتا ہے، اور انہوں نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ سعودیہ میں جتنے پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں ان کی بحفاظت وطن واپسی میری ذمہ داری ہے اور میں جا کر اعلیٰ حکام سے اس صورت میں بات چیت کروں گا. واضح رہے کہ اب تک سعودیہ کی جیلوں میں 7,000 5,000 3,000 جتنے بھی آپ کو اپنی ریسرچ سے پتہ چلے پاکستانی قید ہیں جن کو معمولی سے جرمانے پر چھوڑا جا سکتا ہے، اور اب سعودی حکومت کی طرف سے یہ امید ہو چلی ہے کہ وہ ان کے لیے لازمی اقدامات کرے گی. اس سے ہمیں کیا اندازہ ہوا کہ ہماری تمام خبریں جو ہیں وہ کس طرح سے اخبار میں فائل کی جاتی ہیں اور ان تمام خبروں کو لکھا کس طرح جاتا ہے. لکھنے کی مشق ہمیشہ لکھنے سے ہوتی ہے. میں جتنی بھی آپ کو یہاں پر پڑھا لوں، جب تک آپ خود لکھنے کی کوشش نہیں کریں گے آپ صحافتی زبان کا استعمال نہیں سیکھ سکتے. میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی گزارش التماس کیا تھا کہ آپ نے خبریں لکھنا سیکھنا ہے اور مجھے بھیجنی ہے. اب کیونکہ ہمارے پاس ایک باقاعدہ سلسلہ موجود ہے، میں ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ ایمز کے اس سافٹ ویئر کے ذریعے آن لائن براڈ کاسٹنگ کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں گا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اسی طرح مجھے لیکچرز کو سننے کے بعد ان کی سمری بھی بنانی ہے اور اسی طرح خبریں بنا کر بھی بھیجتے رہنا ہے تاکہ آپ بہت آسانی سے اپنی خبروں کی تصحیح بھی مجھ سے کروا سکیں اور آپ کو ہر طرح کی خبریں بھی لکھنا آ سکیں. کیونکہ آپ کو اب اخبار کے بارے میں آگاہی ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہیلتھ بیٹ، کرائم بیٹ، پولیٹیکل بیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ مزید کئی بیٹس اخبار میں موجود ہوتی ہیں. لہٰذا اخبار والے حصے کو اب میں شارٹ کرتا ہوں اور اخبار میں جو 2 مزید چیزیں ہیں ان کی طرف آ جاتا ہوں جو کہ کسی بھی اخبار کا بہت اہم حصہ سمجھی جاتی ہے اور اس کے بغیر کوئی اخبار صرف خبروں کا نمونہ بن کر رہ جاتا ہے. جی ہاں، آپ بالکل صحیح سمجھے. میری مثال کالمز اور اداریوں سے ہے. کوئی بھی اخبار کالمز اور اداریوں کے بغیر نکلنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے جتنے بڑے بڑے ٹی وی اینکرز ہیں یا پاکستان کے جتنے بڑے بڑے سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ کسی نہ کسی اخبار میں کالم ضرور لکھتے ہیں. اور میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو پورے مہینے صرف مطالعے کی بنیاد پر 4-5 ایسے کالمز لکھتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کی بہت اچھی آمدنی ہو جاتی ہے. تو اگر آپ اخبار میں تجزیہ کار کے طور پر یا کالم نگار کے طور پر اپنی شناخت بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کالم نگاری کیا ہوتی ہے، کالم کسے کہتے ہیں اور کالم لکھا کیسے جاتا ہے. کالم کسی بھی باقاعدہ موضوع پر آپ کی رائے کے اظہار کو کہتے ہیں. ہم کسی مضمون کو بھی کالم کی شکل دے سکتے ہیں لیکن مضمون میں ہمارے پاس کوئی عموماً نقطہ نظر نہیں ہوتا اور ہم صرف اس چیز کی خوبیاں یا خامیاں گنوا رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا کہ کالم میں ہمارے پاس کچھ چیزیں ایسی بھی موجود ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا کالم ہاتھوں ہاتھ کسی بھی اخبار میں چھپنے کے لیے لازمی طور پر لیا جا سکتا ہے. اور بڑے بڑے اخبار کے مالکان یا ایڈیٹرز ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ اپنا کالم ہمارے اخبار میں لکھیں. بہت سے لوگ ہیں جو صرف کالم لکھتے ہیں اور پورا سال کچھ نہیں کرتے. کیا کمال ہوتا ہے کالم لکھنے کا؟ کالم لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو تھوڑے سے اخبارات کے اثر و رسوخ کا پتہ ہو کہ کون سا اخبار اور اس کی ٹارگیٹڈ آڈینس کیا ہے. مثال کے طور پر کراچی میں کچھ اخبارات ہیں جو شام میں نکلتے ہیں جن میں عوام نامی اور
قومی نامی اخبار شامل ہیں. اب ان اخبارات کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ اخبارات سنسنی پھیلاتے ہیں، لہٰذا ان میں اگر آپ کوئی سنجیدہ کالم لکھیں گے تو فیل ہو جائے گا. تو آپ نے کوئی سنسنی پھیلانے والا کالم لکھنا ہے تو قومی اخبار کو بھیجیں. آپ نے اگر کسی جاسوسی اسٹوری پر کوئی کالم لکھنا ہے، آپ بہت اچھا ترجمہ کر سکتے ہیں، تو آپ کیا کریں، آپ امت اخبار میں کالم لکھیں، وہ آپ کا ترجمہ فوراً چھاپیں گے، ان کے پاس پورا ایک صفحہ اس کام کے لیے مخصوص ہے. لیکن اگر آپ ادب پر کوئی کالم لکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایکسپریس یا جنگ کا سہارا لیں. ادب سے مراد کیا ہے؟ آپ مشاعرہ سنتے ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ شہر میں ہونے والی ادبی محفل میں جاتے ہیں، آپ کراچی پریس کلب جاتے ہیں، آپ آرٹس کونسل جاتے ہیں، یا آپ جامعہ کراچی میں ہونے والے کسی مشاعرے میں شرکت کرتے ہیں اور آپ اس کی احوال لکھنا چاہتے ہیں، یہ کہلائے گا آپ کا ادبی کالم. اخبارات میں ادبی کالم، ہیلتھ کالم، مثلاً کوئی ڈاکٹر ہیں اور وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمباکو نوشی سے لوگوں کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، وہ بھی کالم لکھ سکتے ہیں. کوئی صاحب سفر نامہ لکھتے ہیں، سفر نامے سے مراد کسی دوسرے ملک کا سفر طے کر کے آئے ہیں اور وہ لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اس ملک میں اور پاکستان میں کیا کیا مماثلتیں ہیں، کیا کیا کمپیریزن اور کیا کیا کنٹراسٹ ہے، یعنی کیا کیا چیزیں ایک دوسرے ممالک میں نہیں پائی جاتی، وہ بھی کالم لکھ سکتے ہیں. کوئی اسلامی آدمی ہے، وہ قصص الانبیاء یعنی نبیوں کے قصوں پر کالم لکھ سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کسی بھی اخبار میں صرف سیاسی کالم نہیں ہوتے بلکہ بہت سارے کالم ہوتے ہیں. سیاسی کالم لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے سیاست میں اثر و رسوخ ہو، لوگوں سے تعلقات ہوں اور آپ کو اندر کی خبریں موجود ہوں. مثلاً آپ کو پتا ہو کہ جی کسی صوبے میں گورنر راج لگنے والا ہے، اگر اس بات کا آپ نے اپنے کالم میں اشارہ کر دیا تو عین ممکن ہے کہ آپ پر لفافہ صحافی ہونے کا الزام لگ جائے یا آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ حکومت سے خبریں لیتے ہیں. لیکن اس سے ہوگا کیا؟ اس سے آپ کی ریڈرشپ میں اضافہ ہوگا اور پڑھنے والا یہ سوچے گا یار میں ٹی وی دیکھنے کے بجائے اس آدمی کا کالم پڑھتا ہوں جس میں مجھے نئی نئی باتیں بھی پتہ چلتی ہیں اور یہ اندر کی باتیں بتاتا ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ملک میں جو چل رہا ہے اس کے لیے وہ اندر کی بات کو ڈھونڈ کر نکالنا چاہتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا؟ صرف ایک انکشاف آپ نے کر دیا اور اس کے بعد آپ کا کالم ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فروخت ہونے لگا. بلکہ آپ کے کالم کے چھپنے کی وجہ سے وہ جو بھی اخبار تھا الف ب ج ایکس وائی زیڈ، اس اخبار کی سرکولیشن میں اضافہ ہو گیا. وہ پہلے 70,000 چھپتا تھا، اب 1 لاکھ چھپنے لگا. کیا سمجھ آیا کہ کالم کی زبان بھی ضروری ہے لیکن کالم میں انفارمیشن کا ہونا بھی ضروری ہے. 1000 لفظوں کے اندر آپ نے ایک طرح سے اپنا دل نکال کر سامنے رکھ دینا ہے. کالم والے کے پاس، پڑھنے والے کے پاس آپ کی تصویر نہیں جائے گی. وہ آپ سے سوال تو کر سکتا ہے، آپ کو ای میل کر سکتا ہے واٹس ایپ کے ذریعے. بہت سے اخبارات نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا ہے. بہت سے اخبارات لیٹر ٹو دا ایڈیٹر چھاپتے ہیں، یعنی شہر میں کوئی مسئلہ ہے، گندا پانی ہے، سیوریج کا پانی اور پینے کا پانی مکس ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اس میں وہ مراسلات چھاپتے ہیں جسے ہم لیٹرز ٹو دا ایڈیٹرز کہتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن کیا اگر کالم آپ نے لکھنا ہے تو آپ نے زبان کو بہت زیادہ ادبی رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کالم ہمیشہ ادبی رہے ہیں. ادبی سے مراد کیا ہے؟ آپ نے مثال کے طور پر آپ نے یہ بتانا ہے جی میں بوڑھا ہو رہا ہوں، تو آپ کیا لکھیں گے؟ مجھے اپنے پاس سے وہ خوشبو آنے لگی. مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، آپ اس کو کسی اور مثال پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ لکھیں گے، آپ کو لکھنا یہ کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں لہٰذا مجھے زندگی زیادہ سمجھ آنے لگی. تو آپ یہ بتائیں گے میں نے خود کو کل اس مقام پر محسوس کیا جہاں میرے دادا مرنے سے پہلے تھے اور مجھے خود میں سے ویسی ہی خوشبو آئی جو کہ مجھے میرے والد یا دادا کو دفناتے وقت آئی تھی. اب کیا ہوا؟ پڑھنے والا سوچے گا یہ بات کیا کرنا چاہ رہا ہے، آؤ 2 پیراگراف اور پڑھتے ہیں. اب اگر آپ نے پہلا جملہ اتنا اچھا لکھ دیا تو میں اس بات کی گارنٹی آپ کو دے سکتا ہوں، اس بات کی ضمانت آپ کو دے سکتا ہوں کہ آپ کا کالم لازمی پڑھا جائے گا. کیا بات سمجھ آئی کہ آپ نے اخبارات سے مدد لینی ہے، پرانے کتابوں سے مدد لینی ہے، جملے کو کنسٹرکٹ کرنا ہے، چھوٹی سی بات کو پھیلا کر بتانا ہے. اور اس پھیلانے سے کیا ہوگا کہ آپ کا کالم مستند بھی ہو جائے گا، آپ کی زبان پر بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا اور آپ کا ایڈیٹر بھی کہے گا بھائی اس آدمی کو اخبار میں ملازمت دے دیتے ہیں، یہ کالم بھی لکھے گا اور میرا اخبار بھی سنبھال لے گا. ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات کہ زبان کے استعمال کس طرح آپ کو مضبوط بھی بنا سکتا ہے اور کمزور بھی بنا سکتا ہے. کالم سے مراد ہماری کیا ہوتی ہے کہ کسی بھی مخصوص نقطۂ نظر پہ کسی آدمی کی رائے کا اظہار کرنا ہے. مثلاً کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے صدارتی طرز حکومت بہتر ہے، یعنی پریزیڈینشل سسٹم ہونا چاہیے، جیسے ہمارے صدر پرویز مشرف تھے، ایک طاقتور باوردی صدر تھے. اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں لولی لنگڑی جمہوریت جو ہے وہ ہونی چاہیے، جیسے کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی یا اس وقت تحریک انصاف کی بیساکھیوں پر چلنے والی حکومت ہے. ہمیں کیا سمجھ آیا کہ دو لوگوں کے نقطہ نظر ہے. اب ہم نے کوئی بیچ کی راہ نکالنی ہے تاکہ ہم کوئی ایسی بات کریں جو اس طرف کے لوگ، یعنی جسے ہم گروپ اے کہتے ہیں اور گروپ بی، دونوں طرف کے لوگ ہمارا کالم بآسانی پڑھ سکیں. اب ہم کیا کہیں گے؟ ہم پاکستان میں 72 سال میں بہت سارے سیاسی نظام میں حکومت کے تجربے کیے گئے جس میں آمریت، غیر جماعتی انتخابات اور لولی لنگڑی جمہوریت بھی شامل ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود وطن عزیز اب تک ترقی کی رفتار کو اس طرح سے نہیں حاصل کر سکا جس طرح خطے کے دیگر ممالک میں ہے؟ بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بعد ہم سے ہی لڑ کر آزادی لینے والا
بنگلہ دیش جسے ہم مشرقی پاکستان بھی کہتے تھے، آج اس کی جی ڈی پی گروتھ بھی ہم سے زیادہ ہے۔ اب آپ اس کی وجوہات لکھنا شروع کریں گے۔ کیا کیا آپ نے پہلے ایک فضا بنائی، انوائرمنٹ کریٹ کیا، پھر ایک ماحول بنایا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے کالم میں جو اپنی رائے شامل کرنی تھی وہ رائے شامل کر دی، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جی ہاں، کالم جو ہے وہ انسان کی رائے کا اظہار کس طرح کر سکتا ہے، اور اس رائے کے لیے اس کو کیا کیا چیزوں سے مدد لینی پڑے گی۔ اسی طرح کالم کے علاوہ جو چیزیں ہمارے پاس شامل ہوتی ہیں اس میں ایڈیٹوریل ہوتا ہے۔ اب ایڈیٹوریل وہ چیز ہے جو کہ صرف ایڈیٹر لکھ سکتا ہے، لیکن کبھی قسمت کا پہیہ گھوما اور آپ کسی اخبار کے ایڈیٹوریل اسٹاف میں شامل ہو گئے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو اخبار کی پالیسی کا پتہ ہے لیکن آپ کو ایڈیٹوریل لکھنا نہیں آتا۔ اس وقت آپ کو یاد آئے گی میری یہ بات کہ ہاں بھائی ایڈیٹوریل لکھنا سیکھ لینا چاہیے، کیونکہ دنیا میں اس وقت جو بے یقینی کی صورتحال ہے، کوئی بھی آدمی کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ ہم نے تصور کیا تھا دنیا 6 مہینے تک اتنی بری طرح سے بند ہو جائے گی، میں آپ بلکہ 40 50 60 سال بھی جس کی عمر ہے نا، اس نے دنیا میں ایسی کسی وبا کا تصور نہیں کیا تھا۔ دنیا میں 1918 میں آخری بار ایک وبا آئی تھی جسے اسپینش فلو کہتے ہیں، اور وہ دوسری اور پہلی جنگ عظیم کے درمیان کا زمانہ تھا، لہٰذا کسی کو پتہ نہیں چل سکا اس کے ذریعے کتنی ہم بات ہوئی۔ لیکن اسکول، کالج، اسٹاک ایکسچینج، اخبارات کے دفاتر، دودھ کی دکانیں، میڈیکل اسٹور، شاپنگ مال، لکی ون، ہر چیز کا بند ہو جانا کس بات کا ثبوت ہے کہ بھائی دنیا انتہائی بے یقینی کی صورتحال پر کھڑی ہے، لہٰذا کوئی بھی چیز کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ عین ممکن ہے جی وہ سارے پرانے لوگوں کو نکال کر ایک نئے آدمی کو ملازم رکھ لیں۔ تو آپ کو ایڈیٹوریل لکھنا بھی سیکھنا ہے۔ ایڈیٹوریل کیا ہوتا ہے؟ ایڈیٹوریل ایڈیٹر کی رائے ہوتی ہے جس میں حکومت پر تنقید لازمی ہے۔ ایڈیٹوریل پازیٹیو نہیں ہو سکتا، ایڈیٹوریل نیگیٹو ہی ہوگا۔ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ایڈیٹوریل کی جگہ ختم، تو مسئلے ہیں تو ایڈیٹوریل لکھا جا رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی، ایڈیٹوریل آپ نے لکھنا ہے اور تنقید کرنی ہے۔ مثلا پاکستان کی تاریخ کے مشہور ایڈیٹوریلز بتاتا ہوں آپ کو، سب میں ایڈیٹر نے حکومت پر تنقید کی تھی، ایڈیٹر کو یا تو جیل ہو گئی یا جرمانہ ہو گیا۔ 2014 میں خبر آئی، اسے ڈان لیکس کا نام دیا گیا، یعنی وہ خبر لیک ہوئی تھی۔ ہوا کیا تھا، سول حکومت نے فوجی حکومت سے کچھ بات چیت کی تھی، اور وہ بات چیت ایک کارٹون کی صورت میں چھاپ دی گئی۔ کارٹون اتنا توہین آمیز تھا کہ اس ایڈیٹر، اس لکھنے والے کا نام ECL ایگزٹ کنٹرول لسٹ، ملک سے باہر نہیں جا سکتے، اس میں ڈال دیا۔ عدالت بلا لیا، قومی سلامتی کا مسئلہ ہو گیا، وزیر اعظم صاحب کو اس معاملے کا نوٹس لے کر 10-12 لوگوں کی نوکریاں ختم کرنی پڑی جو اس خبر کو لیک کرنے کے ذمہ دار تھے میڈیا کو۔ تو کیا بات سمجھ آئی؟ آپ کا ایڈیٹوریل آپ کے اخبار کو بلندی پر بھی لے جا سکتا ہے، اور نہیں تو اگلے دن اس کا ڈیکلیریشن، وہ جو حکومت سے اجازت نامہ نکلتا ہے، وہ منسوخ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو عدالت بھی بلایا جا سکتا ہے۔ کرنا کیا، ایڈیٹوریل لکھنا ہے، اور کیسے لکھنا ہے میں بتاتا ہوں۔ ایڈیٹوریل کا طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ نے مسئلہ اٹھایا۔ مسئلہ کیا ہے کہ پاکستان میں بجٹ میں پہلی بار 68 سال میں مائنس کا ہندسہ آ گیا، یعنی ہماری جی ڈی پی گروتھ جسے ہم کہتے ہیں گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، صفر ہو گئی، مائنس میں چلی گئی۔ اب آپ نے کیا لکھنا ہے؟ آپ نے لکھنا ہے کورونا کی وبا نے جہاں دنیا کے دیگر ممالک کو متاثر کیا، وہیں وطن عزیز میں بھی اس وبا کی وجہ سے بہت سارے بھیانک عوامل سامنے آئے، اور کل پیش کیا جانے والا وفاقی بجٹ ایک ایسے ہی بجٹ کی مثال تھا جس میں نہ غریب کے لیے کچھ تھا نہ امیر کے لیے کچھ، بلکہ خدا نہ خواستہ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اس بجٹ میں یہ بتایا گیا کہ سرکاری ملازمین یا پینشن یافتہ طبقہ یا مزدور یا سرمایہ دار، کسی لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، بلکہ حکومت بمشکل اپنے اخراجات پورے کر پائے گی۔ صحت کے شعبے پر کٹ لگاتے ہوئے اتنے اخراجات کر دیے گئے، ایجوکیشن کا شعبہ جو پہلے سے ہی عدم توجہی کا شکار تھا اس پر کٹ لگایا گیا، اور ان کا بجٹ بھی کم کر دیا گیا۔ ایسی صورتحال میں یہ کس طرح امید کی جاتی ہے کہ پاکستان خطے میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لے گا، اور جو مستقل خطرہ اس کی سرحدوں پر بھارتی جنگی جنون کی صورت میں منڈلا رہا ہے اس کا مقابلہ کر لے گا۔ اس صورتحال میں موجودہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایڈیٹوریل ہو گیا۔ کیا کیا میں نے اس میں نے کچھ نہیں کیا، بجٹ کو سمرائز کیا، تھوڑی سی اپنی رائے ڈالی، اور خدا نہ خواستہ جو نہیں ہوتا، نعوذ باللہ، مطلب پاکستان نہیں ٹوٹے گا، لیکن کیا میں نے فورس ہی کر لیا، اسے اوور شیڈو کر لیا، دیکھ لیا ہاں ایسا ہو سکتا ہے اگر یہی روش چلتی رہی، حکومت اسی راستے پر چلتی رہی تو۔ آئی بات سمجھ؟ اسی طرح آپ نے بھی ایڈیٹوریل لکھنے کی بھی پریکٹس کرنی ہے۔ یہ سیشن آپ کو آپ کی پرانی یادداشت واپس دلانے میں مدد کرے گا، اور آپ کو یہ بھی بتانے میں مدد کرے گا کہ کس طرح آپ نے اخبار میں زبان کا استعمال کرنا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے یہ جانا کہ کس طرح صحافت میں زبان کا استعمال ہوتا ہے،
ریڈیو میں کاپی کس طرح لکھی جاتی ہے، ریڈیو کی خبر کس طرح بنائی جاتی ہے اور ریڈیو پہ اسکرپٹ کس طرح لکھا جاتا ہے۔ پھر ہم نے یہ جانا کہ اخبار میں کتنی طرح کی خبریں ہوتی ہیں اور ان خبروں کو لکھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان تمام چیزوں کو پڑھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ صحافتی زبان کو لکھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اگلی بار میں آپ لوگوں کے لیے کچھ ایسے مٹیریل کو بھی پیش کر دوں گا جس کی مدد سے آپ اپنی کاپی بآسانی لکھ سکیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اس تمام کاپی کو سمجھنا ہے، لکھنا ہے اور پڑھنا ہے، اور اس کے بعد مجھے ایمز کے ای میل ایڈریس پر یا میرے ذاتی ای میل ایڈریس پر ارسال کر دینا ہے، تاکہ میں اس کو چیک کر آپ کی غلطیاں بھی نکال سکوں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا سکوں کہ کس کے پاس کون سا صحافی بننے کے امکانات موجود ہیں۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم ٹی وی اور سوشل میڈیا یعنی بلاگز اور فیچرز کی یا اسکرپٹ کی یا وی لاگ کی جو زبان ہوتی ہے اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمارا یہ صحافتی زبان کی خصوصیات اور صحافتی زبان کی اقسام والا پورا موضوع مکمل ہو سکے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اس امید پر جڑے رہیے گا کہ ایک نہ ایک دن ہم نے مل کر اس وبا کو شکست دینی ہے۔ شکریہ۔